نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 1 اگست ہے اور آج ہمارا موضوع ہے عورت کی نماز، مطلب کہ کچھ عورتیں ہوتی ہیں ان کی نماز میں فرق ہوتا ہے، جو اسلامی طریقہ ہے وہ اس طریقے سے نماز نہیں ادا کر سکتی، اس طریقے پہ آج ہم بحث کریں گے۔ عورت کی نماز، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی نماز گھر کے اندر دالان میں بہتر ہے صحن کی نماز سے، اور عورت کی نماز کو تھری میں بہتر ہے کھلے ہوئے مکان سے۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے والد سے اور ان کے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو نماز کی تاکید کرو جب وہ 7 برس کے ہو، اور جب وہ 10 برس کے ہوں اور نماز نہ پڑھے تو ان کر مار کر نماز پڑھاؤ۔ اس میں کہنے کا مطلب یہ آتا ہے کچھ لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ 12 سال کی عمر میں مرد اور لڑکی پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ حکم یہاں تک آتا ہے کہ اس کو نماز مار کر پڑھائی جائے، اگر وہ نہیں پڑھتا پہلے اس کو آرام سے بولیں، پیار سے سمجھائیں، اگر وہ نہیں ادا کرتا پھر اس کو مارنے کا حکم آیا، مار کر پڑھانے کا حکم آیا اس میں۔ اور جب 7 سال کا ہو جائے بچہ، جب 7 سال کا ہو جاتا ہے تب اس کو آپ شروع سے نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں تاکہ وہ آگے جا کر نماز ادا کر سکیں۔ پھر آگے ہمارے پاس ایک اور موضوع آتا ہے جو اکثر اوقات لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں، خاص کر کے جمعے کے دن، جمعہ المبارک کے دن خاص کر لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں۔ نمازی کے آگے سے نکلنا، مطلب کہ اتنی ان کو جلدی ہوتی ہے کہ وہ صبر ان کے اندر نہیں ہوتا، صبر نہیں کر سکتے، اتنا ان کے اندر وہ ہوتا ہے کہ ہم بس گھر پہنچے، وہ نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں۔ تو آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے۔ ویسے جو اس پہ گناہ آتا ہے حدیث میں، ویسے جو اس پہ گناہ آتا ہے وہ آتا ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے آپ گزریں تو آپ نے گویا کہ آپ نے جہنم کی طرف ایک پل بنا لیا، تو یہ خاص طر اس چیز کا بہت سخت خیال کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے سامنے سے گزرنا جب کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو کس قدر گناہ رکھتا ہے، تو وہ اپنا 100 برس کھڑا رہنا نمازی کے سامنے سے گزرنے سے زیادہ بہتر خیال کرے گا۔ مطلب کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں نا، تو وہ اگر 100 برس بھی کھڑا ہو کے نماز ادا کرتے ہیں تو ابھی اسی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو آگے جو ہمارے پاس بہت سے طریقے آتے ہیں، مرد اور عورت کے طریقے نماز میں فرق، مطلب کہ مرد کی نماز میں کیا فرق ہونا چاہیے، عورت کی نماز میں کیا فرق ہونا چاہیے، ابھی ہم اس پہ یہ بات کریں گے۔ عورت کی نماز کا طریقہ بھی وہی ہے جو مرد کا ہے، صرف چند چیزوں میں فرق ہے جو درج ذیل ہیں، مطلب کہ فرق جو ہے وہ کافی ڈفرینٹ تو نہیں ہے، چند چیزیں جو ہے وہ خالی رکوع ہو گئے، سجود ہو گئے، اس طرح کا فرق آتا ہے اس میں۔ سب سے پہلا یہ ہے تکبیر تحریمہ کے وقت مرد کو چادر وغیرہ سے ہاتھ نکال کر کانوں تک اٹھانا چاہیے، اگر کوئی ضرورت مثلا سردی وغیرہ کے اندر ہاتھ رکھنے کی نہ ہو، اور عورتوں کو ہر حال میں بغیر ہاتھ نکالنے ہوئے کندھوں تک ہاتھ اٹھانا چاہیے، مطلب کہ کندھوں تک ہاتھ اپنے لازمی اٹھانے چاہیے۔ جیسے اب تکبیر آتی ہے، تکبیر تحریمہ جب آتی ہے، کچھ اکثر اوقات لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جلدی میں آ کے اگر رکوع میں جماعت چلی جاتی ہے نا امام صاحب کے پیچھے، تو جلدی آ کے اس طرح اللہ اکبر کر کے تو رکوع میں چلے جاتے ہیں، اس طرح گناہ ہے، اس طرح نماز قبول نہیں ہوتی۔ گویا حدیث میں یہ آتا ہے کہ اب تکبیر تحریمہ کہیں آپ یہاں تک ہاتھ لے کر آئیں، کانوں کی لو تک آپ ہاتھ لے کر آئیں، یہاں سے آپ ہاتھ باندھیں اور 5 سیکنڈ کم از کم آپ کھڑے رہیں، تب آپ جا کے رکوع میں جائیں، تب آپ کی نماز قبول ہوگی۔ ویسے اگر لوگوں کو دیکھو جلدی میں پڑھتے نماز پڑھتے ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کسی کو کوئی کمر کا مسئلہ ہو، کسی کو گھٹنے کا مسئلہ ہو، بازو کا مسئلہ ہو، وہ ایک الگ بات میں آ جاتی ہے۔ اگر ہے بات تکبیر تحریمہ کہ مردوں کو ناف تک نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے اور عورتوں کو سینے پر، عورتوں کا جو حکم آتا ہے وہ سینے تک یہاں تک آتا ہے، جو آتے ہیں مردوں کا آتا ہے وہ یہاں تک آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور مردوں کو رکوع میں اچھی طرح جھک جانا چاہیے کہ سر، سرین اور پشت برابر ہو جائیں، اور عورتوں کو اس قدر جھکنا چاہیے بلکہ صرف اتنی قدر کے جس میں ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچے، مطلب کہ عورتوں کے جو ہاتھ ہوتے ہیں وہ گھٹنوں تک پہنچے، بس اتنا ہی جھکنا ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور باقی جو مردوں کے لیے حکم آیا ہے وہ آپ کمر بالکل اسٹریٹ رکھیں گے، اس طرح بالکل اسٹریٹ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کمر کا جن کو درد ہوتا ہے وہ اس طرح کر کے تھوڑا کھڑا ہوتے ہیں کیونکہ ان کی کمر کا تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو باقی وہ تھوڑے مسائل ہوتے ہیں ان کے۔ باقی جو نوجوانوں کے لیے آتے ہیں حکم آتے ہیں وہ بالکل اسٹریٹ کمر ہوتی ہے، اگر اسٹریٹ نہ ہو تو اس طرح نماز قبول نہیں ہوتی۔
اور عورتوں کے لیے یہ آتا ہے کہ جب تک آپ جہاں تک آپ کے گھٹنوں تک ہاتھ پہنچتا ہے وہاں تک آپ سیدھے رکوع میں جا سکتی ہیں، ادروائز نہیں جا سکتی، نہ نیچے عورت کو حکم نہیں آتا۔ مردوں کو رکوع میں انگلیاں کشادہ کر کے گھٹنوں پر رکھنا چاہیے، اور عورتوں کو بغیر کشادہ کیے ہوئے بلکہ ملا کر رکھنا چاہیے۔ اور تو مردوں کو جو حکم آتا ہے نا کشادہ کریں گے، مطلب کہ کھلی تھوڑا سا کھلی انگلیاں رکھ کے، اس طرح کھلی انگلیاں رکھ کے آپ رکوع میں جائیں۔ جو عورتوں میں آتا ہے وہ آپ عورتیں جو ہیں وہ اس طرح جوڑ کے انگلی جو جوڑ کے ہے نا جوڑ کے اس طرح کریں گے، رکوع میں جائیں گے، تب آپ کی نماز قبول ہوگی۔ مردوں کو سجدے میں پیٹ رانوں سے اور بازو بغل سے جدا رکھنا چاہیے، اور عورتوں کو ملا کر رکھنا چاہیے۔ مطلب کہ ہم اگر سجدے میں جاتے ہیں نا تو مردوں کے لیے یہ حکم آتا ہے کہ آپ اپنی یہ بغل جو ہے نا یہ اپنی کھول کے سجدہ کریں، سب سے پہلے آپ کی ناک لگے پھر آپ کی پیشانی لگے، تب جا کے آپ کی نماز قبول ہوتی ہے۔ اور جو عورتوں کے بارے میں حکم آتا ہے وہ آپ کا یہ بازو جوڑ کے اور اس طرح آپ بالکل بیٹھ جائیں، زمین کے ساتھ آپ بالکل جڑ جائیں، تب جا کے آپ کی نماز قبول ہوگی۔ آگے آتا ہے مردوں کو سجدے، اور میں کہوں یہ ہو گیا مردوں کو سجدے میں 2 انگلیاں پیر انگلیوں کے بل کھڑے رہنا چاہیے، اور عورتوں کو نہیں۔ مطلب کہ جو مردوں کے بارے میں آتا ہے نا وہ آپ اپنے پاؤں پہ پنجوں پہ کھڑا ہونا چاہیے رکوع کے دوران، اور سجدے کے دوران جو ہے سجدے میں جو ہے آپ کو یہ پنجوں کے اس میں وزن پہ کھڑا ہونا چاہیے، تب جا کے آپ ایسے کر کے ایسے آپ ہاتھ رکھیں گے۔ مردوں کے لیے بتا رہا ہوں، مردوں کے لیے آپ ایسے ہاتھ رکھیں گے، ہاتھ رکھ کے آپ سجود کریں گے، سجدہ کریں گے، تب آپ کا سجدہ قبول ہوگا۔ اور پنجوں کے لیے جو اکثر اوقات آتا ہے کہ آپ اگر اپنا انگوٹھا اٹھائیں گے نا آپ تو آپ کا نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی، کچھ حدیثوں میں آتا ہے۔ تو باقی آپ اگلا وہ آتا ہے مردوں کو بیٹھنے کی حالت میں بائیں پیر پر بیٹھنا چاہیے، اور دائیں پیر کو انگلیوں کے بل کھڑے رہنا چاہیے، اور عورتوں کو بائیں سرین کے بل بیٹھنا چاہیے، اور دونوں پیر دائیں طرف نکال کر بیٹھنا چاہیے، مطلب کہ دونوں پیر جو ہے وہ بائیں طرف نکال کے بیٹھنا چاہیے عورتوں کو۔ اسی طرح کے دائنی ران بائیں ران پر آ جائیں، اور دائیں پنڈلی بائیں پنڈلی پر، پنڈلی مطلب کہ پاؤں ہونا چاہیے، وہ ایگزیکٹ جو ہے وہ مفتی صاحب بتا سکتے ہیں، میرے پاس تو اتنا علم نہیں ہے، وہ ایگزیکٹ جو ہے وہ مفتی صاحب بتا سکتے ہیں آپ کو اس کے بارے میں۔ خاص کر یہ جو ہوتی ہے مفتی صاحب کی زوجہ جو ہوتی ہیں ان سے پوچھنا چاہیے۔ دوسرا ہمارا آتا ہے عورتوں کو کسی وقت بلند آواز سے قرات کرنے کا اختیار نہیں، بلکہ ان کو ہر وقت آہستہ آواز سے قرات کرنی چاہیے، آہستہ آواز سے ہمیشہ قرات کرنی۔ تو آخر الحمد للہ۔